جزاک اللہ میرے لیے کار خیر اور سعادت کی بات ہے یہ، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا میں یہیں سے ہی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رازداری سے سارا سلسلہ شروع کیا، اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو صحابہ کرام ہجرت کر کے آپ کے ساتھ مدینے تشریف لائے تھے تو کچھ کے بیوی بچے وہیں موجود تھے جو کفار نے چھین لیے تھے، وہاں موجود تھے، اور کچھ کی رشتہ داریاں تھیں ان لوگوں کے ساتھ، چونکہ صحابہ بعد میں مسلمان ہوتے گئے لیکن رشتہ داریاں تو موجود ہیں۔ ایک صحابی رسول تھے حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ غزوہ بدر میں بھی شریک تھے، حدیبیہ میں بھی شریک تھے، اور غزوہ بدر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا عام اعلان تھا کہ ہم نے ان کی عام معافی کا اعلان کر دیا، اللہ نے بخش دیا ان کو، ان کے تمام قصور معاف کر دیے۔ حاتب ابن ابی بلتہ کے بچے وہاں تھے اور ان کے وہاں رشتہ دار بھی کوئی نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے بیوی بچوں کی محبت میں یہ سوچا کہ اللہ کے رسول چونکہ خفیہ حملہ کر رہے ہیں مکہ پر، اور وہاں ابو سفیان وغیرہ وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ حاتب ابن ابی بلتہ کے بچے ہیں اور یہ مسلمان کے بچے ہیں، وہ یہ بدلہ میرے بچوں سے لیں گے، میرے بچوں کو قتل کر دیں گے۔ تو ان کے دل میں ایک بات آئی کہ میں ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز کروں کہ ان کا یہ ماننا ہو کہ میں ان کا محسن ہوں، اچھا، میرا احسان ان پر ہو جائے۔ وہ احسان کرنے کے لیے انہوں نے ایک حربہ استعمال کیا جو کہ اللہ کو بھی پسند نہیں آیا اور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک خط لکھا، اور وہ خط ابو سفیان کے نام تھا، اور اس خط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خفیہ حملے کو، اس راز کو واضح کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف فرما ہے، اب ظاہر بات ہے آپ اللہ کے سچے رسول تھے۔ جبریل امین نے آپ کو خبر دی، آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ اور ان کے ساتھ 3 انصاری صحابی جن میں حضرت زبیر بھی شامل تھے، ان کو ساتھ ملا کے حضرت علی کو ان کا سربراہ بنایا، سوار کیا اور کہا کہ تم جاؤ مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر مکے کے راستے میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے روضہ خاخ۔ اس جگہ پر تم جب پہنچو گے ایک عورت تمہیں اونٹنی پر وہاں سوار ملے گی، اور تم بھی وہاں پہنچو گے، وہ بھی وہاں پہنچے گی، بوڑھی عورت ہوگی، اونٹنی پر سوار ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے کر آؤ۔ اور یہ چاروں حضرت علی کی قیادت میں دوڑ پڑے۔ جب روضہ خاک پہ پہنچے تو بوڑھی عورت اونٹنی پر سوار وہاں ملی، یہ بھی پہنچے وہ بھی پہنچے۔ اس کی خوب تلاشی لی، پہلے تو شرافت سے کہا کہ بھی خط ہمارے حوالے کرو، اس نے کہا میرے پاس کوئی خط وط نہیں ہے، آپ کو کوئی غلط اطلاع بھی نہیں ہے۔ باقی جو 3 انصاری صحابی تھے وہ بھی کہنے لگے علی المرتضیٰ سے کہ علی ہو سکتا ہے اس بیچاری کے پاس خط نہ ہو۔ حضرت علی نے کہا عجیب بات کرتے ہو تم، اللہ کے رسول نے ہمیں خبر دی کہ اس کے پاس خط ہے، اور آپ نے خبر دی کہ تم جب خاک کے مقام پر پہنچے گے یہ عورت وہیں پہنچے گی، وہ بوڑھی ہوگی، وہ اونٹنی پر سوار ہوگی، اور باقی جب ساری باتیں صحیح ہیں تو جس کے لیے اصل بھیجا ہے خط لینے کے لیے وہ کیسے غلط ہے؟ حضرت علی نے تلوار نکالی اور تلوار نکال کر اس عورت سے کہا اگر تو شرافت سے خط ہمارے حوالے نہیں کرے گی تو ہم تجھے جان سے ماریں گے، اور ایک روایت میں آتا ہے ہم تجھے برہنہ کر کے تیری تلاشی لیں گے۔ وہ عورت خوف زدہ ہوئی اور اس نے اپنے عرب مینڈیاں گونتے تھے سر کی، بہت باریک پورا سر ایسے پیک ہو جاتا تھا، تو باریک مینڈیوں کے اندر اس نے خط کا تعویذ بنا کے گویا وہ مینڈیوں کے اندر چھپایا ہوا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ میں نے کہاں کس سائڈ پہ رکھا ہے، تو اس نے وہ حصہ کھولا اور کھول کے وہ خط نکال دی۔ اب یہ ان تینوں کی، چاروں کی دیانتداری دیکھیے کہ راستے میں کسی نے خط کو کھول کے پڑھا نہیں ہے کہ ہمیں آرڈر ہے کہ اس کے پاس خط ہے وہ لے کر آؤ۔ جیسے مدینے پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط آیا، آپ نے فرمایا حاتب ابن ابی بلتہ کو بلاؤ۔ حاتب بلائے گئے اور وہ بھی سمجھ گئے۔ آپ نے خط کھولا، کہا حاتب یہ تمہارا خط ہے؟ وہ منہ سے کچھ نہیں بولے،
شرم سے انہوں نے سر جھکا لیا، گویا یہ تسلیم تھی کہ یہ خط تو میں نے لکھا ہے۔ حضرت عمر نے فوراً، اور ایسے موقع پر حضرت عمر کی تلوار اکثر بے نیام ہو جاتی تھی، فوراً تلوار نکالی اور کہا کہ اللہ کے رسول، اس منافق کو تو میری تلوار کے حوالے کرو، اب اس سے تو اب میری تلوار نمٹے گی۔ آپ نے فرمایا عمر یہ منافق نہیں ہے، یہ بدری ہے، اور اللہ نے اہل بدر کو معاف کر دیا ہے۔ اتنے میں حاتم بن بلتہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ میرے معاملے میں جلدی نہ کریں، میری کچھ گزارشات سن لیں۔ انہوں نے پھر وہ ساری بات بتائی کہ میرے بچے وہاں ہیں اور آپ حملہ کرنے والے تھے، ابو سفیان ان کو مسلمان سمجھ کے مار دیتا، میں نے تھوڑی سی اپنی ہمدردی ان کے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کی، اگرچہ طریقہ میرا غلط تھا، لیکن میں نے جو کچھ کیا بیوی بچوں کی محبت میں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، سورہ ممتحنہ کی ابتدائی آیات اللہ نے اتاری، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، کہ تم جو تمہارے بھی دشمن ہیں، اللہ کے بھی دشمن ہیں، رسول کے بھی دشمن ہیں، تم ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ مت بڑھاؤ، ان کے ساتھ دوستی، یہ لوگ تمہیں بھی نکال چکے ہیں مکے سے اور رسول کو بھی نکال چکے ہیں مکے سے، یہ تمہارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت عمر نے پھر وہی جملہ کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر یہ منافق نہیں ہے، یہ اس نے بالکل جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے، اور آپ نے پھر کسی بھی صحابی کو ان کے خلاف بائیکاٹ کرنے یا معاندانہ رویہ رکھنے کی آپ نے اجازت نہیں دی۔ مقصد کہنے کا یہ تھا کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کی حفاظت کرنے والے تھے، اگر کسی سے بھول چوک ہوئی بھی ہے تو باقی صحابہ اس کے لیے پھر سپہ سالار بن کر سامنے کھڑے۔